بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی۔ یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اس سے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا، جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤں۔ میں انہیں بتاؤں کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے آپ لوگوں سے۔ وہ کہتا ہے آؤ تو صحیح، لیکن ہم جاتے نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو تو صحیح، پر ہم مانگتے نہیں۔ کیسا پاگل پن ہے بھلا یہ، وہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ کیسے بدبخت ہیں ہم، دنیا سے مانگنے لگ جاتے ہیں، جبکہ دنیا والے دیکھ کر احسان جتلاتے ہیں، اور وہ رب العزت جو رب العالمین ہے، وہ دے کر پھر بھی مانگنے کا کہتا ہے۔ نہ وہ رسوا کرتا ہے، نہ ہی دھتکارتا ہے۔ چلو نا، چلیں اپنے رب سے دوستی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ میں ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس کے مطلب کو اور اس کی طاقت کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ ہم روزمرہ زندگی میں کتنی ایسی دعائیں بولتے ہیں جو دل سے نہیں بولتے، لیکن چونکہ ہمیں ان دعاؤں کو کہنے کی شروع سے عادت ہے، اس لیے ہم بس وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ جیسے السلام علیکم یعنی آپ پر سلامتی ہو، اور وعلیکم السلام یعنی جواباً یہ کہنا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب تو ہم یہ دعا بھی پوری نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں سلام، اور اس طرح ہم اس دعا کا پورا مطلب ہی بدل دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ہم صرف اسی وقت کہنا مناسب سمجھتے ہیں جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کلچر کو اور دین کو مکس کر دیا ہے۔ کوئی بھی دعا ایک خاص موقع کے لیے مخصوص نہیں کی گئی۔ جائے نماز پر گرائے گئے آنسو چمکدار موتی بن جاتے ہیں۔ سجدے میں جب آنسوؤں نے روانی پکڑی ہو، وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ صبر کے جہاں آخری حد ہو، وہیں سے کن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تو رکھ لیتا ہے، اللہ تو رکھ لیتا ہے تمہارے آنسوؤں کو سنبھال کر، تمہاری پلکوں کو گیلا کرتے آنسوؤں پر۔ وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر مان جاتا ہے۔ تمہاری طاقت سے آزماتا نہیں ہے وہ تمہیں، بہتر وقت پر دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ دیر تو تمہاری اپنی دعاؤں کو تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تھکو نہیں، مانگتے رہو۔ سجدے میں اللہ کو لگائی ہوئی ایک پکار اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ قبول کر لے گا اللہ تاک راتوں میں مانگی گئی دعائیں تمہاری۔ قبول کر لے گا اللہ سجدوں میں بہائے گئے آنسو تمہارے۔ قبول کر لے گا اللہ اپنے گناہوں پر سچے دل سے معافی مانگنا تمہارا۔ قبول کر لے گا اللہ بار بار ٹوٹ کر بکھرنے والا یہ وجود تمہارا۔ قبول کر لے گا اللہ مسکراہٹوں کے پیچھے دبی ہوئی سسکیاں تمہاری۔ قبول کر لے گا اللہ کچھ نہ ہونے کے باوجود دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا تمہارا۔ قبول کر لے گا اللہ دیری کے بعد بھی صبر سے مانگنا تمہارا۔ قبول کر لے گا اللہ ان ضبط کردہ نگاہوں کے باوجود معجزوں پر یقین رکھنا تمہارا۔ قبول کر لے گا اللہ لکھی ہوئی تقدیر کے بعد بھی اس کے کن سے آس لگائے رکھنا تمہارا۔
توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ کیوں اللہ دور لگتا ہے تمہیں؟ وہ معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں، کبھی بن مانگی دعاؤں کی قبولیت بن کر، کبھی ناممکن سے ممکن کا ذریعہ بن کر، کبھی تمہیں بدترین سے بچانے کے لیے ڈیری بن کر، کبھی تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے سویرا بن کر، کبھی تمہاری بے بسی کے بعد کن کا وسیلہ بن کر، کبھی انجان شخص کے لفظوں سے حوصلہ بن کر، کبھی تمہارے وجود کو سمیٹنے کے لیے سجدہ بن کر، کبھی کٹھن آزمائش کے دوران اندیکھی مدد بن کر، کبھی اپنی رضا کے مطابق تمہارا دل بدل کر، کبھی تمہاری چاہت کی خاطر تمہارا مقدر بدل کر، کبھی صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر، کبھی خوفناک وسوسوں میں امید کا گمان بن کر۔ کتنے طریقے سے اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے تمہیں، تم بھلے اسے بھول جاؤ لیکن وہ نہیں بھولتا تمہیں۔ یہ دکھ اور درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے، یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کو سزائے نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑتا، وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے، اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے، جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو، پھر وہ نوازتا ایسا ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ اللہ ہر وقت آن لائن ہے، ابھی بات کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے میرے سیکریٹری سے اپوائنٹمنٹ لے لو۔ وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ بات کرنا شروع کرو۔ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ ملاؤ رابطہ لائن ڈیٹ ہو جانے سے پہلے، بس یہی ڈیڈ لائن ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور امین کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے اس قرآن کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو امانت کی راہ سے ذرا سے پھسلے اور پھر ان سے حلاوت چھین لی گئی اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پہ نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے، یہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی سخت ناخوشی کے عالم میں آنا پڑتا ہے، اور پھر ہم بھاگ کر آتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں، وہ صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔
مانگتی رہو اور دیکھتی جاؤ اللہ کی مدد سے تمہاری جولی میں کیا گرتا ہے، جو گرے اسے بخوبی اپنا لو، خواہ وہ نقطے جتنی خوشی یا ذرے جتنی برکت ہی کیوں نہ ہو۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صابر رہا ہو۔ یا رب، دنیا کے ہنگاموں سے بہت گھبرا گئی ہوں، میں تھک چکی ہوں، اتنا کہ اب روح تک زخمی لگتی ہے۔ اب ایک ایسا کہف چاہتی ہوں جو خاص میرے لیے ہو، جہاں مجھے دنیا کے رنج و الم پریشان نہ کرے، میرا نفس بار بار مجھے گناہوں پر نہ ابھارے۔ یا اللہ، مجھے ایسے صبر میں لپیٹ لیں کہ مجھے لوگوں کی باتیں پریشان نہ کرے، مجھے کوئی بھی تکلیف آئے میں کہوں یا اللہ پاک مجھے نفس مطمئنہ بنا دے۔ آنکھ آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ آپ کا دل توڑتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کا کہا ہے۔ غور تو کریں کہ نماز میں یہ طریقہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جب بھی کوئی غلطی ہو تو اسے قبول کر لو اور سجدے میں چلے جاؤ اور سچے دل سے توبہ کرو، وہ مٹا دے گا تمہارے گناہ اور ان کو حسنات میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ تنہائی وہ وقت ہے جب انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ حقیقت انسان کی وہی ہوتی ہے جیسا وہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن بعض دفعہ آپ کے حالات تو نہیں بدلتے، مگر آپ کو ان حالات میں اچھے طریقے سے رہنا سکھا دیتے ہیں۔ آزمائشیں صرف دین پر چلنے سے نہیں آتی، بلکہ جو آزمائشیں اور مصائب آپ کے لیے لکھ دیے گئے ہیں وہ آپ کو مل کر ہی رہیں گے۔ قرآن سے دوری سے اتنا ہوگا کہ وہ مصائب آپ کو پاگل کر دیں گے، اور قرآن کا قرب آپ کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھاتا رہے گا۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا، بلکہ اس سے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔